محبت اور جنون قسط نمبر 7۔ حویلی میں کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ ایک ساتھ 3 میت آج حویلی سے اٹھی تھی۔ نادر مول صدمے سے کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ ان کے بیٹے، بہو اور بیوی ایک ساتھ ان کو تنہا کر کے گئے تھے۔ ماجد صاحب کا حال بھی ان سے الگ نہیں تھا۔ انہوں نے بھی اپنے بھائی اور ماں کو کھویا تھا، اور وہ مضبوط بن کر سب سنبھال رہے تھے، مگر انہیں نادر مول کی حالت کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جب سے میت گھر میں آئی تھی وہ وہی بیٹے سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں بہا تھا، اور نہ ہی انہوں نے منہ سے ایک بھی لفظ نکالا تھا۔ گم سم وہ سر نیچا کے نہ جانے کس نکتے اور ہو کر رہے تھے۔ رو رو کر اپنی ماں پاپا کو بلاتے ہوئے اب وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پرونودگی میں بھی بار بار وہ اپنی ماں پاپا کو پکار رہی تھی۔ اس کی اس حالت پر نایاب بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ چھوٹی سی عمر میں وہ یتیم ہو گئی تھی، اور نایاب بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے سنبھالے۔ آج زہرا بیگم اور ساجد صاحب کو گزرے 3 دن ہو گئے تھے جب ایک آدمی کوئی پیکٹ دے کر گیا، جس میں ایک باکس تھا اور 7 کاغذ جس پر کچھ لکھا تھا، اور ہم نے وہ کاغذ کھول کر دیکھا اور پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم میری پیاری گڑیا، یہ تحفہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے تاکہ تم کو سرفراز دے سکوں۔ یہ میں نے اور تمہاری مما نے بہت پیار سے بنوایا ہے، تو تم کبھی بھی اسے اپنے گلے سے نہیں اتارنا۔ میری پیاری گڑیا کا ہیرو پاپا۔ ایک بار تو اس نے وہ کاغذ پڑھ کر فولڈ کر دیا اور باکس دینے کے لیے اندر کی طرف بڑھ گئے، لیکن بیچ میں ہی اس کے قدم رک گئے۔ 14 سالہ حرم کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ جب چاچی اور چاچا گھر آ ہی رہے تھے، ان کو کوریئر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ردا کے حوالے اس کوریئر کرنے سے پہلے وہ اسے اچھی طریقے سے چیک کرنے لگا، لیکن چاہ کر بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا، اور وہ چپ چاپ کوریئر نایاب بیگم کو دے آیا۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے، لیکن حویلی کی مکینوں کی زندگی ایک جگہ رک گئی تھی۔ ایک اور پہاڑ حویلی پر تب ٹوٹا جب 2 مہینوں بعد نادر مول بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ خوشیوں سے بھری حویلی پر اب کسی کھنڈر کا گمان ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی نایاب بیگم کا دل اتنی خاموش پر دل اٹھتا، پر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ہنستی کھیلتی ردا کے ہونٹوں پر ایک چپ آ کر رک گئی تھی۔ اب کوئی اسے تنگ کرتا، مارتا، ڈانٹ دیتا، وہ کسی کو کچھ نہیں بولتی، بس اپنے آپ میں مگن رہنے لگی۔ ہمیشہ سے فرسٹ پرائز لانے والی اب پیپر میں فیل ہونے لگی تھی۔ اور ہم نے یہ سب کچھ وقت برداشت کیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ ردا سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، بات بات پر اسے زج کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ کرنا اب اس کے روز کا معمول بن گیا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی ساری باتوں پر چپ رہتی، پھر آہستہ آہستہ اس سے لڑنے لگی، اس کی باتوں کا جواب دینے لگی، لیکن پڑھائی پر وہ پہلے جیسی توجہ نہیں دے پائی۔ لیکن حرم اس سے لڑنے جھگڑنے کے علاوہ اس کی پڑھائی میں مدد کرتا، اور ویسے بھی اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ بنا کہے سمجھ لیتا۔ بہت کوششوں کے بعد وہ پاس تو ہو جاتی، پر بہت کم نمبروں سے۔ اور ایک دن جب وہ میٹرک کا رزلٹ لے کر واپس آ رہی تھی، کوئی گاڑی اس کے بالکل پاس آ کر رکی۔ تبھی یحییٰ خان اسے سے باہر آیا، مگر اسے دیکھتے ہی جیسے زبان پر تالے لگ گئی۔ 20 سال کا یحییٰ خان نہایت ہی بگڑا ہوا اور عیاش پرست، اپنے باپ کی پاور کا ناجائز فائدہ اٹھانے والا، جسے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اپنے سامنے اس حسین دوشیزہ کو دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور آگے بڑھ کر اس کے مقابل آیا۔ سنو حسین لڑکی، میرے ساتھ چلو، جو کہو گی وہ دوں گا، بس ایک بار میرے ساتھ چلو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ردا کے بازو کو چھونا چاہا، لیکن تبھی اس کی گردن پر کسی نے بری طرح شکنجہ کسا، اور ویسے ہی اسے پیچھے کھینچ کر زور سے دھکا دیا۔
اپنے ساتھ ہوئے اس سلوک سے یحییٰ خان تیش کے عالم میں آگے بڑھا، لیکن وہ حرم کے آگے 1 منٹ نہیں ٹک سکتا تھا۔ بچپن سے کراٹے چیمپئن حرم نے اسے 2 وار میں ہی ڈیر کر دیا۔ جب ہی اس سے کچھ نہ بن پڑا تو ردا کو گندی گالی دے ڈالی اور بس یا حرم کا دماغ گم۔ گاڑی سے لوہے کی راڈ لایا اور زور سے اس کے چہرے پر ضرب لگائی، جس سے اس کے ایک گال بری طرح زخمی ہوا، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ چہرہ اٹھا کر اپنے پاس سے گزرتے حرم اور ردا کو دیکھا اور ردا کا پاؤں پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، جیسے وہ اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ گلے سے لاکٹ نکل کر دور جا گرا۔ جب ہی دوبارہ مڑ کر حرم نے اسی راڈ سے کئی وار کیا تک کہ وہ اود موا ہو کر اپنی آخری سانس لینے لگا۔ جب ہی کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر انہیں چھڑوایا، اپنے آپ کو شانت کرتے ہوئے اس نے ردا کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنے لگی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، میرا لاکٹ کھو گیا ہے، پہلے اسے ڈھونڈو۔ لب بینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ کچھ ٹائم ڈھونڈنے کے بعد ایک گاڑی کے ٹائر کے پاس اسے وہ لاکٹ نظر آ گیا۔ حرم نے جیسے ہی وہ لاکٹ اٹھایا، جو شاید گرنے کی وجہ سے کھل گیا تھا، حرم نے ایک بار اسے کھول کے دیکھا تو ساجد صاحب کی فوٹو کڑ کے نیچے سے کچھ نکل رہا تھا۔ حرم نے ایک سرسری سی نظریں چاروں اطراف میں ڈالی، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ جیب سے پین نکال کر اس کی نوک سے اس چیز کو ہاتھ پر رکھا۔ یہ تو مائکرو چپ ہے، مگر اس لاکٹ میں کیا کر رہا ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے لاکٹ کو بند کیا اور چپ کو احتیاط سے والیٹ کی جیب میں رکھا۔ ہانیہ بیٹا، کیا ہوا؟ چوٹ تو نہیں لگ گئی کہیں؟ نہیں مامی، میں ٹھیک ہوں۔ چلو اچھا ہے تم آ گئی، حرم بھی آ گیا ہے، رونق لگ جائے گی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس اور کھانے پینے کا انتظام کرواتی ہوں۔ ارے نہیں مامی، مجھے بس بتا دیں ہماری کوئن کہاں چھپی بیٹھی ہے؟ ہاں بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ اوہ ہاں، یاد آیا، حرم بھائی آئے ہیں تو وہ اب چھپتی پھر رہی ہوگی۔ اچھا مامی، میں اس کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ہیلو لڑکی، کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہی ہو؟ بھائی جب سے سیاح جی آئے ہیں، ہاں تو کسی کو یاد ہی نہیں۔ وہ جو گالوں پر ہاتھ رکھ کے خود کو نارمل کر رہی تھی، اچانک سے ہانیہ کے آنے پر خوشی سے اچھل پڑی، پر اس کی گوہر افشانی سن کر پھر سے سرخ ہو گئی۔ اور ایک بات بتاؤ، یہ گالوں پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ ہٹاؤ ان کو فٹافٹ۔ نہیں، یہ میرے پرسنل گال ہے، تو جب میں چاہوں گی تو ان کو چھپاؤں گی۔ اچھا جی، ہم سے پردہ داری، ہٹاؤ ذرا ہاتھوں کو، ہم بھی تو دیکھیں آج تمہارے گالوں کو یہ پردے کیوں لگ گئے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر گالوں پر سے ہاتھ اٹھائے۔ ہاں تو یہ بات ہی تو ہے ردا، کوئی حال نہیں تمہارا، بلش کے رہی ہو، وہ بھی اتنا زیادہ۔ حرم بھائی آئے تھے؟ اس نے رازداری سے پوچھا، اور بس اس کی اس بات اور روحان سی ہوتی وہ حرم کی ایک ایک شکایت لگائی گئی۔ ہاں، سب انہی نے کیا ہے، میرا جینا حرام کیا ہے؟ مجھ سے کس مانگ رہے تھے؟ میں چالاکی سے ان کو چکما دے کر آ گئی، پر پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چل گیا یہاں آ گئے۔ انہیں بہت باری ڈیمانڈز رکھی، پر ساری ڈیمانڈز کو ادار پر ڈال کر اتنی ساری قسط لے گئے، حالانکہ بات صرف 2 قسط کی ہوتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا دکھ سنایا، جبکہ اس کی ساری کہانی سن کر اب اسے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہی تھی، اور وہ پیٹ پکڑے ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اپنا پھر سے مذاق بنتا دیکھ کر غصے سے ناک پھولا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ نہ ملنے پر کشن اٹھا کر اسے زور سے مارا، پھر دوسری، تیسری اور چوتھی بار مارا، پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر کشن ایک سائیڈ رکھ کر منہ کھول لیا۔ اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے وہ اٹھی۔ ویسے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم کو اتنا چاہنے والا، اتنا رومانٹک شوہر ملا ہے۔ تمہیں میری دکھ کا اندازہ تب ہوگا جب تم کو کوئی ٹرکی شوہر ملے گا۔ اس کی بات پر اچانک لان میں ٹکرایا ہوا لڑکا
اور اس کی بے شرم باتیں یاد آ گئی۔ اچھا سنو، یہاں گھر میں کوئی ٹرکی ہے کیا؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ ہاں حرم، ایک بار پھر اس نے اپنے دل کی بڑاس نکالی۔ اوہ یار، وہ نہیں، وہ جو لمبا ہے، چوڑا ہے، گورا رنگ ہے، وہ کون ہے؟ حرم ہی تو ہے۔ اب کہ اس نے ناک چڑھا کر بولا، نہیں یار، وہ ہی جس کی آنکھوں پر چشمہ بھی ہے۔ اچھا وہ، ہاں وہ تو سہیل بھائی ہے، حرم کے بچپن کے دوست، بہت اچھے ہیں، مجھے بہن مانتے ہیں۔ مجھے اچھے سے پتہ چلا گیا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے، اس کو تو میں اچھا سبق سکھا دوں گی۔ دل میں پکا ارادہ کرتے ہیں اس نے سوچا۔ اوہ میری جان تمنا، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر میرے پاس آؤ، میرے دل کے قرار، کھٹے میٹھے انار۔ سہیل نے اسے ہاتھ بڑھا کر خود بھی بینچا اور دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے دھڑام سے بیڈ سے نیچے گرا۔ آہ خدا، کیا کر دیا! در سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، پھر اچانک یاد آیا میرے دل کا قرار۔ پھر سے آنکھیں کھولتے ہی اس نے اپنی باہوں میں دیکھا، پر وہاں ہانیہ کے بجائے تکیہ کو دیکھتے ہی فوراً خود سے دور کیا۔ خانہ خراب ہو تمہارا، تم نے سوچا بھی کیسے؟ تم ہمارے دل کے قرار کی جگہ لوگے، آئندہ ہمارے پاس بھی مت آنا۔ اس نے غصے سے تکیے کو ڈانٹا، جیسے سارا قصور اس بے جان کا ہو۔ ویسے خواب تو ہم نے بڑا سہانا دیکھا ہے، ہمارے دل کا قرار ہمارے کتنے قریب تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ دوبارہ اپنے خواب کو یاد کرنے لگا۔ او خدا، میں پاگل ہو جاؤں گا اگر وہ ہمارے خوابوں میں یوں ہی آتی رہی۔ ہم کو اسے سچ میں یہاں لانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے حرم کو فون لگا دیا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ اچھا ہو گیا یار، تو نے فون اٹھا لیا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ یار ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بسور کر کہا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہم کو پیار ہو گیا ہے۔ او اللہ، یہ تو سچ میں حادثہ ہو گیا، پتہ نہیں کس کی قسمت پھوٹ گئی۔ مذاق نہیں یار، سچ میں پیار ہو گیا ہے۔ ابھی تو وہ ہمارے سپنوں میں آ کر ہمیں چین سے سونے نہیں دیتی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، پر بتاؤ کون ہے وہ؟ یار وہ تمہارے ہی گھر میں ہے، میں نے پہلے اسے نہیں دیکھا۔ دیکھو میں نے سوچا اسے بتانے سے پہلے میں تجھے بتاؤں، کیونکہ مجھے کوئی 4 دن کا پیار نہیں کرنا۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اپنا گھر بسانا ہے اور مجھے تیری ہیلپ چاہیے۔ سیدھگی سے اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کی ساری بات سن کر انہوں نے لمبی سانس لی۔ اچھا بتا کون ہے؟ وہ مجھے نہیں پتا کون ہے، بس آنٹی جی اسے ہانیہ بلا رہی تھی۔ ہانیہ؟ حرم نے حیرت سے کہا۔ ہاں ہانیہ، کیوں، کیا ہوا؟ اب یہ نہیں کہنا یار، وہ شادی شدہ ہے۔ نہیں شادی شدہ نہیں ہے، پر تو نے بہت اچھا کیا جو مجھے فون کر دیا اور بتا دیا۔ کیونکہ ایسا کیا ہو گیا؟ کیونکہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تیرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون ہے اور کس کی بیٹی ہے۔ کس کی بیٹی ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہمارے سب سے بڑے دشمن ڈیج دانیال حمدانی کی بیٹی ہے وہ، میری پھوپھو زاد بہن۔ حرم کی بات سنتے ہی اس کی پکڑ موبائل پر کمزور پڑ گئی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کی جولی میں آ گرا۔ جاری باریک ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔